السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے آج قرآن مجید میں سے ایک ایسا سورہ پڑھتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا مہمان نوازی کس طریقے سے ہوگا، کچھ مختصر سا ہم لوگ اس سورہ کے ذریعے سے سنتے ہیں۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ الدہر۔ قرآن کا چیپٹر 76۔ شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ یہاں پر ملے جلے کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے پانی کا ملنا اور پھر ان کا مختلف اطوار سے گزرنا ہے۔ پیدا کرنے کا مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرا۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہے۔ جو نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نذر پوری کرنے کا ذکر کرا ہے۔ یہاں نذر پوری کرنے سے مراد ہے کہ یعنی صرف ایک اللہ ہی کی عبادت اطاعت کرتے ہیں، نذر بھی مانتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے اور پھر اسے پورا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نذر پورا کرنا بھی ضروری ہے، بشرطے کہ معصیت کی نہ ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے، جس شخص نے نذر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جس نے معصیت الہی کی نذر مانی ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اسے پورا نہ کرے۔ اور مسکین اور یتیم اور قیدیوں کے کھلانے کے بارے میں کچھ خلاصہ اس طرح ہے، یا طعام کی محبت کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قیدی اگر غیر مسلم ہو تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، جیسے جنگ بدر کے کافر قیدیوں کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کی تکریم کرو، چنانچہ صحابہ پہلے ان کو کھانا کھلاتے، خود بعد میں کھاتے۔ ابن کثیر نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح غلام اور نوکر چاکر بھی اسی جیل میں آتے ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہی تھی کہ نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ آگے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کرا ہے، فرمایا اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے، گو وہاں سورج کی حرارت نہیں ہوگی، اس کے باوجود درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، یا یہ مطلب ہے کہ ان کی شاخیں ان کے قریب ہوں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، یعنی درختوں کے پھل گوش برآواز فرما بردار کی طرح۔ انسان کا جب کھانے کو جی چاہے گا وہ جھک کر
اتنے قریب ہو جائیں گے کہ بیٹھے لیٹے بھی انہیں توڑ لے۔ اسے ابن کثیر نے بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی، جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کمسن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب تو انہیں دیکھتے تو سمجھتے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی، بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے، پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہا نہ مان، اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح و شام سے مراد ہے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کر، یا صبح سے مراد فجر کی نماز اور شام سے عصر کی نماز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 26 آیت میں فرمایا اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر، بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں۔ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا با حکمت ہے۔ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ناظرین، یہاں ہم نے سورہ دہر کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان جنت والوں میں نصیب فرمائے، اور جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔